اور نہ قرآن نے یہ کہا نہ حضور نے اس کی تعلیم دی کہ جب میں بلکہ یہاں تک کہ جب حضور تھوک پھینکتے ہیں تو صحابہ اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ. شوق اگر تیرا نہ ہو، شوق اگر دعا کہتے ہیں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کہ تیری محبت اگر میرے ایمان کا امام نہ بن جائے تو میرے سجدے رکوع سب بیکار. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اب نہ حضور نے تعلیم دی، اب حضور ٹوٹ پھینک رہے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا. اور جب حضور نے اپنے بال منڈوائے سر کے تو صحابہ دوڑ پڑے. آپ کے موئے مبارکہ آج کی دنیا میں بے شمار جگہوں پر حضور کے بال مبارک مقبول ہیں. تو وہ بال مبارک کہاں سے آئے؟ حضور نے تقسیم کیے. صحابہ بال لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، لڑائی ہو پڑی. حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ یہ میرے بال تقسیم کر دو، میرے بال کو، کیونکہ وہ صحابہ جانتے تھے کہ اصل ایمان کیا ہے. اصل ایمان آج کل کے یہ دنیا دار لوگ کیا جانے، اور پوچھتی ہے مولانا روم سے کہ ایمان کیا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں، آخری شعر پڑھ کے میں ذکر شروع کرانے لگا ہوں. مولانا روم نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا کہ مغز قرآن، یہ مولانا روم وہ ہیں جن کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد کہا ہے. شاید آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوگی، لکھا ہوگا کہ جواب پیر اور رومی اور جواب مرید. کئی پیر کی بات ہے کئی مرید کی. تو مولانا روم کو اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے علامہ اقبال. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست پہ رحمت للعالمین. ترجمہ یہ ہے کہ مغز قرآن کا مغز کیا ہے، جان ایمان، ایمان کی جان کیا ہے، روح دین اور دین کی روح کیا ہے، ہست حب رحمت للعالمین. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کی محبت یہاں سے ہو گئے، یہاں سے گزرو گے. یہ راستہ تو یہ ہے، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو بنیادی ایک بات بتائی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو توحید کی چاشنی ملے، آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک ہو سکے، یا آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتا ہے کہ حضور سے بے نیاز ہو کے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مینٹل پاور بے وقوف بندہ وہ ممکن ہی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں. اللہ تمہارے مخصوصات میں آتا ہے، تم حواس خمسہ سے اللہ کو پہچان سکتے ہو، علم سے، حواس خمسہ سے، چھونے سے، دیکھنے سے. نہیں دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو چکھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. لوگ پھر مجھے پرانے کہتے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ انگریزوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ایک تو آج کل یہ بات بڑی لگی، وہ پرانے بندے رہتے ہیں مسلمان کتنے لوگ وہ بھی غلط ہے، پرانے بندے رہتے ہیں مسلمان کتنے وہ بھی غلط ہے. اللہ کے بندو عقل سے کام لو، عقل کو استعمال کرو. تو کیا پڑھے لکھے غلط نے؟ اب مرزا قادیانی وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے. مرزا قادیانی دجال صاحب کو لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو. بے شک. تو انگریزوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں.
ہلکی جی لال نہ کرو جو تسی میرے آپ شرم آ گئی مرثیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے مرثیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے مرثی کنجروں پہ لانے بے شمار بے شمار مرثی کتوں پہ لانے بے شمار بے شمار. رات کو میں فیس بک پر بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے ایک تصویر بھیجی کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. میں کہا اگر تو کتا کہوں تو کتے کی توہین ہے. کتے کی حقیقت میں کتے کی غلط بات نہیں. کہ میں اگر مرزا قادیانی کو کتا کہوں تو کتے کی توہین. اگر میں اس کو سور کہتا ہوں تو سور کی توہین. اگر میں اس کو پاگل کہتا ہوں تو پاگلوں کی توہین. میں اس کو کیا کہوں؟ تو پھر مجھے آخر میں یہ لفظ ملا کہ لعنت. ٹھیک ہے. میں تو جو فلانا پڑھا لکھا ہے تو وہ پہلے تھی تو پڑھے لکھے جو تھے انگریزوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, وکیل خدا مان رہے ہیں, وہ حضور کا انکار کر رہے ہیں, یہودیوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ پڑھے لکھے ہونے کا سوال نہیں ہے, یہ ایک فکر کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. اپنی اپنی ہر کسی کی سوچ کا ایک اپنا الگ معیار ہوتا ہے. تو آپ اپنی سوچ کو ویسا بناؤ کیونکہ حضور کے صحابہ معیار ایمان ہے. حضور کے صحابہ معیار ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا, ان کی محبت کیا تھی, کہ حضور کا تھوک, حضور کا بلغم, حضور کا ریشہ, حضور کا غسال کا پانی وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, کیروں پر مل لیتے ہیں. اور ہم نے یہ محبت رسول کی جو وراثت پائی ہم نے تو صحابہ سے پائی. ٹھیک ہے. تو آج کا کوئی مفکر ہو, آج کل کا کوئی مفسر ہو, آج کل کا کوئی بڑا قرآن کا جاننے والا ہو, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایمان سکھا گئے صحابہ اور ہم نے ایمان سیکھا صحابہ. میں آپ کو بتا رہا پرسوں رات کو یہ امیر علی بھائی بیٹھے ہوئے میرے سامنے پلر کے ساتھ, یہ کراچی میں تھے تو میں بات کر رہا تھا نیٹ پہ, تو یہ پوچھ رہے تھے مجھے ایسی باتوں سے خوشی ہوتی ہے, اس لیے میں بیان کرتا ہوں, دوسروں کا ذہن بنتا ہے. تو یہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ قادیانیوں کے بارے میں کیا کام جا رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے, جو ہمارے علاقے کے جو ہے مسائل ہیں میں نے اور میں نے شکر کیا مجھے کسی نے پوچھا ہے, تاکہ میرا یہ تھوڑا سا وقت تو ختم نبوت کی خدمت میں گزر جائے, جتنا بھی گزر جائے فائدہ. تو میں نے انہوں نے چھوٹا سا پوچھا, میں نے کافی ڈیٹیل سے جواب دے دیا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ جو کہہ دیں گا, اور یقین جانیے کہ میں پائی کے نا تو میرے آنسو آ میرے آنسو آ گئے, آپ کو میں آنسو آ, اور ان کو میسج کر کے نا تو میں باقاعدہ اپنے آپ سے پوچھنے لگا, اور میں یہ پوچھنے لگ گیا کہ میرے حضور کے نام کے اندر کتنی تاثیر کتنی ہے, حضور کے نام کے اندر تاثیر کتنی ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے, واپس آئے تو قوم گمراہ ہو گئی. ہارون علیہ السلام وہاں تھے, ان کو موسیٰ علیہ السلام اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ قوم کا خیال کرنا. جب موسیٰ واپس آئے اور پوچھا کہ ہارون میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ قوم کا خیال کرنا, میرے بعد یہ گمراہ ہو گئے, تو نے کیا ان کی حفاظت کی. تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ کیا کر رہے تھے تم, بے لہجہ والا میرا سر کے بعد بھی پکڑ لی, تم نے کیا کیا. تو اب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی غصے میں ہیں بھی کلیم اللہ, جلال والے رسول ہیں اور بھائی بھی ہیں, کہا ان سے جان کیسے چھڑاؤں. تو ایک ہی لفظ بولا, اے میری ماں کے بیٹے. ماں کا نام اس لیے بولا کہ ماں کا نام آ جائے تو بھائیوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب میں کہوں گا میری ماں کے بیٹے تو موسیٰ علیہ السلام کا دل فوراً میرے بارے میں نرم ہو جائے گا اور میرے بات چھوڑ دیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ یقین جانو کہ آپ کا ذات مصطفی کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی تعلق ہے اور جس معاملے میں جب حضور کا نام آ جاتا ہے تو آپ کے دل نرم ہو جاتے ہیں, موم کی طرح
نرم ہو جاتی ہیں. تو میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت آخری اعلان جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ قادیانیوں نے قدر خوفناک جال بچھایا ہوا ہے کہ لاہور کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے مجلس میں بھی کہ اس سال میں ان کی رپورٹ کے مطابق 600 لڑکا تو صرف پنجاب یونیورسٹی کے اندر انہوں نے قادیانی بنایا اس سال، ایک سال. اور یہ یہاں میرا تم آیا وہاں قریب ہی امامیہ کلونی میں ایک قادیانی آیا تھا، ایک قادیانی آیا تھا اور آج وہاں پونے 200 قادیانی. ٹھیک ہے، وہ فلاحی کاموں کی آڑ میں، ٹھیک ہے، غریبوں کو شکار کر رہے ہیں یا ہائی سوسائٹی کے لوگ جو ہے نا ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو پڑھ لکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں تو کوئی. اور غریب جو ہے نا اس کی سب سے بڑی مجبوری اس کی غربت ہوتی ہے. اب یہ غریب بندے کہتے ہیں یار یہ دیکھو تم یہاں فلانے ملک میں لے جاتی ہے تم قادیانی ہو جاتے تو ہو جاتا. کہتے کیا یہ بھی نماز پڑھا یہ بھی روزہ رکھا. تو میں نے اب یہ تیار کیا ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سال زندگی کی مہلت دے دی تو میں نے تیار کر لیا کہ اس سال میں پورے لاہور کے اندر جتنی یہ ہلکی ہے نا یوسیاں، میرا خیال ہے کسی کو شاید پتا ہو کوئی 250 کے قریب شاید لاہور میں یہ چھوٹے ہلکے ہیں بلدیاتی ہلکے جسے یوسی کہتے ہیں. تو ہر ہلکے کے اندر باقاعدہ طور پہ ختم نبوت کا کم از کم ایک مبلغ تیار کرنا، اس کی تعلیم شادی کرنی اور باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے، اور اس کا آغاز میں نے کر دیا ہے. اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو دوست چومالے کے نہیں ہے، چومالے سے باہر کے جتنے بھی دوست آئے نا وہ محفل کے بعد مہربانی فرما کے مجھے تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ان کے علاقوں میں کام کا طریقہ کار میں کو سمجھا دوں. اور چومالے سے باہر کے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑے کر چومالے سے باہر بھاٹی کے یعنی کہ باہر چومالہ میں نے پہلے بولا تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ لوگ نا محفل کے بعد بیٹھنا. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی دیکھو اب ہم جو بھی کر رہے ہیں نماز روزہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی اسلام کی کوئی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں دین کی ڈیوٹی. اور جب آپ ختم نبوت کے کام میں ڈیوٹی دیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی گزاری ہے یا مجھے موت آئی ہے یا میں قیامت کے دن آیا ہوں. تو میں ایک دین کی ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں دنیا سے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو ختم نبوت کا کسی طرح بھی کام کرتا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. تو بیٹھیں گے پھر بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.